سیلاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حریت کے جو ہمارے اس وقت کے لوگ ہیں جو بالکل محض انتقامی جذبات کے تحت جیلوں میں رکھے گئے ہیں، جیسے مسرت عالم بٹ صاحب ہیں، معراج الدین کلوال صاحب ہیں، میر حفیظ اللہ صاحب ہیں، امیر حمزہ ہیں، محمد یوسف فلاحی صاحب ہیں، شکیل احمد اتو ہے، غلام محمد بٹ صاحب ہیں، ڈاکٹر قاسم فختو صاحب ہیں، مشتاق الاسلام ہیں، شکیل احمد بٹ ہیں، اور سید امتیاز حیدر ہے، سیف الدین میر ہیں، اور حریت کے دوسرے کارکنوں سمیت جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 800 لوگ جیلوں میں نظر بند ہیں۔ تو اس طرح ہم ان کی رہائی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ان کو بار بار کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے، کیسز کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے کیس لائے جاتے ہیں، ان میں بھی ضمانت ہوتی ہے تو پھر دوسرے کیس لائے جاتے ہیں، تو پبلک سیفٹی ایکٹ کاش ہو جاتا ہے تو پھر گرفتار کیا جاتا ہے، دوسری بار پھر پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جاتا ہے تو وہ بھی کاش ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا لگوایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مکر فریب ہے، جس مکر فریب کے سہارے یہاں کی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، اور میں آپ سے نہایت پرخلوص انداز میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی آزادی کی جدوجہد ناکام نہیں ہوئی ہے اب تک۔ سب لوگوں نے جن نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے اور جو ان کا موقف تھا مبنی بر صداقت تھا، اور اس مبنی بر صداقت موقف نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جیسے ایک مفکر نے وجہ طور کہا ہے کہ جب طاقت اور صداقت میں جنگ ہوتی ہے، ایک طرف طاقت ہوتی ہے اور دوسری طرف صداقت ہوتی ہے، تو تاریخ کے ہر دور میں طاقت نے شکست کھائی ہے اور صداقت نے فتح پائی ہے۔ تو میں اسی اعتماد کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ ہم ضرور انشاءاللہ فتح پائیں گے اندھی طاقت کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح ہمارے جموں کشمیر کا خطہ جو ہے، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ ہم کبھی جموں کشمیر کے خطے کی تقسیم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا مستقل سٹینڈ ہے، اور ہمارے جو جموں صوبے میں جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ڈوگرا ہوں، یا یہاں وادی میں سکھ بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، کرسچن ہوں، جو بھی ہماری جموں کشمیر کی حدود میں سٹیٹ سبجیکٹس رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس زمین کا حصہ ہیں۔ انہیں حق بنتا ہے اس زمین پہ، اور ان کا حق جو ہے کوئی چاہے اکثریت کی بنیاد پہ یا طاقت کی بنیاد پہ چھین نہیں سکتا۔ میں یہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ فرقدارانہ میل ملاپ ہمارا صرف سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ جموں کشمیر میں ہی نہیں، پوری دنیا میں انسانی سماج میں رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ اور ذات پات کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ کوئی افتراق اور کوئی دوئی نہیں برتنی چاہیے۔ یہ ہمارا مستقل اصول ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ الخلق عیال اللہ، تمام کائنات کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، the family members of Almighty اللہ، اور تم میں سے وہ اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ہمارا فیتھ ہے، اور اسی فیتھ کو، اسی اپنے نظریے اور اصول کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جموں صوبے میں سے وہاں سے بھی ہمیں معتبر اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صوبہ جموں بالخصوص راجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ، رام بن، بانہال اور ادھم پور کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھارتی فورسز کی طرف سے اسلام اور آزادی پسند نوجوانوں کو بے بنیاد اور جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر اسلام اور آزادی سے متنفر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بھارتی فورسز صحت افزا اور عوام کی ملکیتی زمین پر روز بروز اپنے قبضے کو اضافہ کر رہی ہے،
اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت عوام کی تمام تر ضروریات زندگی، پینے کا پانی، جنگلات، مال مویشی کی چراگاہوں کے حقوق زبردستی چھینے جاتے ہیں، اور ٹیریٹوریل آرمی کے نوجوان اپنے آفیسروں کی پشت پناہی میں راتوں کو نقاب پہن کر لوگوں کے گھروں میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں اور بندوق کی نوک پر ہر قسم کی غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں۔ اور بھارتی فورسز سدبھاونا کے نام پر بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں کلچرل پروگرام کرتے ہیں اور وہاں نوجوان مسلم طالبات کو ناچنے اور گانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیے جانے کی ایک سازش ہے۔ ہمارے پاس بھی اطلاعات آئی ہیں، یہ معتبر اطلاعات ہیں ہمارے پاس جو میں نے جموں صوبے کے بارے میں آپ تک پہنچائی۔ یہ جو سدبھاونا کے نام پہ پروگرام کیے جاتے ہیں اور ہمارے اسکول بچوں کو ان پروگراموں میں شرکت کے لیے کمپل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، میں دردمندانہ اپیل کروں گا تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے چلانے والوں کو اور خاص طور ان میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے والدین کو کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ بھارتی فوج کی طرف سے منائے جانے والے ان سدبھاونا پروگراموں میں شرکت نہ کی جائے اور کبھی اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ان پروگراموں میں شرکت کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اور پھر میں یہ بات بھی اپنی مظلوم قوم سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اپنی بچیوں کو فوج کے حوالے کر کے یا ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا اور جن کو ہم ٹھیک طرح جانتے نہیں ہیں، یہ حدود ان کو پامال نہ کیا جائے جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں کہ کسی غیر کے حوالے اپنی بیٹیوں کو نہ کیا جائے، اور خاص طور جو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، پولیس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی زوال کی نشانی ہے اور ہماری اخلاقی بستی کی نشانی ہے، اور ہمیں اس سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی طرح جو شراب کو عام کیا جا رہا ہے، منشیات کو عام کیا جا رہا ہے اور اخلاقی بے راہ روی کو عام کیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ میں اپنے جوان بیٹیوں کو بیٹوں کو یہ دردمندانہ اپیل بھی کروں گا کہ منشیات سے ہر حال میں پرہیز کریں، شراب سے ہر حال میں پرہیز کریں اور اختلاط مرد و زن سے ہر حال میں پرہیز کیا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو بڑی برق رفتاری کے ساتھ اخلاقی حدود کو پامال کر رہا ہے، ہم اس اخلاقی بے راہ روی سے بچ جائیں۔ میں ایک اصولی بات آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ قوموں کی ترقی جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں نہیں ہے، وہ ان کے مادی مفادات اور مادی ترقی کی بنیاد پہ قوموں کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ وہ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں جن میں اخلاق کی بالادستی ہوتی ہے، جن میں اخلاقی برتری ہوتی ہے، جن میں دیانت ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، خدا ترسی ہوتی ہے، انسان دوستی ہوتی ہے، آخرت پسندی ہوتی ہے، اور جو عدل انصاف کے علمبردار ہوتے ہیں، اور جو سارے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک برتیں، یہی اخلاقی قدریں ہیں جو کسی قوم کو عزت اور وقار کا موقع اور مقام اور مرتبہ عطا کر سکتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کل سے یہاں طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا ہے، سری نگر میں بھی اور دیہات میں بھی ہوگا، اور یہ لگ رہا ہے کہ عالمی سطح پہ یہ طوفان ہے۔ جیسے ریڈیو پہ ہم نے سنا کہ سعودی عرب اور یمن میں بھی ریت کے سیلاب آ رہے ہیں، ہواؤں میں ریت اڑ رہی ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ 100 بچوں کو جن کی آنکھوں میں ریت چلی گئی تھی ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ تو یہ ایسی علامت، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی آندیاں چلتی ہیں، اور کبھی زلزلے کے ہلکے ہلکے جھٹکے چلتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اے دنیا کے انسانوں باغی مت بن جاؤ، تمہاری یہ ساری جو زندگیاں ہیں اور تمہارا مال و متاع، یہ تو زلزلے کے ایک جھٹکے میں سب زمین بوس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتباہ ہوتا ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، کاش انسان سنبھل جائے
اور پھر اس سے معلوم ہو جائے کہ نہیں مجھے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ آندیاں اسی کی ایک علامت ہوتی ہے, ایک نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہر وقت کہ ہمیں عذاب سے بچائے. لیکن دعاؤں سے نہیں بچتے ہیں لوگ, عمل سے بچتے ہیں. جب وہ اپنے عمل میں سدھار لائیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. شکریہ آپ حضرات کا. کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ گیلانی صاحب, دورہ پاکستان کے لیے جو ایک تجویز آئی تھی اور آپ کو دعوت ملا تھا, کیا اس تجویز پہ عمل ابھی تک کیا گیا, اور کون سے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ جائیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے, آپ کو یاد آ گئی. ہاں, تو گڑیا جیسے لوگوں کو جنہوں نے راجوری میں بہت طوفان مچایا, 10 دن وہاں کرفیو وغیرہ کا رہا, تو اس میں ہم بہرحال حکومت سے یہ کہیں گے کہ توگڑیا نے جو کچھ کیا اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے, اور خاص طور ضلع انتظامیہ پہ, جنہوں نے ان کو راجوری آنے کی اجازت دی, اور پھر ان کو تقریر کرنے کی اجازت دی, اور پھر ان کو پورا شیلٹر اور تحفظ دیا کہ وہ آگ کو اگلیں. تو اس صورت میں ہم حکومت سے کہیں گے کہ ہمارے لیے تو پابندیاں ہیں. ہمارے بھی کچھ لیڈر راجوری جا رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا راستے میں ہی. ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم کو گھر کی 4 دیواری سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو گویا جو لوگ امن چاہتے ہیں, امن سے اپنا پروگرام آگے لے جانا چاہتے ہیں, امن قائم کرنا چاہتے ہیں, فرقدارانہ میل ملاپ کو اپنا خون دے کر بحال رکھنا چاہتے ہیں, اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے پابندیاں ہیں. لیکن توگڑیا کے لیے آزادی ہے کہ وہ جہاں جائے, راجوری جائے, جہاں کہیں جائے, پنچ جائے, جموں میں آئے, اس کے لیے استقبال بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے نعرے بھی دیے جاتے ہیں, اور وہ آگ لگاتا ہے, فرقدارانہ میل ملاپ کو وہ تہس نہس کرتا ہے, اور پھر کرفیو لگایا جاتا ہے, پھر لوگوں کا مال و جائیداد ضائع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پابندیاں نہیں ہیں. ان لوگوں کے لیے پابندیاں ہیں جو یہاں امن کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ حکومت کا ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے تجمل صاحب نے سوال پوچھا کہ بھائی پاکستان نے ہم کو دعوت دی ہے وہاں آنے کے لیے, تو ہم پاکستان کے حضرات تک بھی, حکمران ہوں یا سیاسی قیادت ہو یا وہاں کے عوام ہو, اور یہاں کے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس پاسپورٹ نہ ہو اس کو آپ پاکستان جانے یا کہیں اور جانے کی دعوت دینے میں کیا تک ہے. یہ تو ہم نے تو پاسپورٹ کے لیے, میں آپ کو بتاؤں گا گھر کا معاملہ کہ میری بیٹی جدہ میں ہے, اور وہ تقریباً 1 ماہ مسلسل موت و حیات کی کشمکش میں رہی. تو ہم نے اس وقت بھی پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی, لیکن نہیں دیا گیا. اس کی ماں اس طرح تڑپ رہی تھی جیسے کوئی گاڑی, کوئی مچھلی جو ہے اس کو پانی سے نکال کر گرم ریت پہ ڈال دیا جائے, وہ کس طرح تڑپتی رہے گی, برابر اس کی ماں اسی طرح تڑپتی رہی, لیکن پاسپورٹ نہیں تھا. ہم نے کورٹ کی طرف رجوع کیا, تو کورٹ میں کیس چل رہا تھا. تو میرا لڑکا نسیم جب پاسپورٹ آفس گیا تو پاسپورٹ آفیسر نے اس سے کہا کہ آپ کا کیس عدالت میں ہے, آپ عدالت سے کیس وڈرا کریے تو ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے. دوسرے دن ہم نے عدالت سے کیس وڈرا کیا, لیکن اب تک پاسپورٹ والوں نے اپنا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. تو ایسے ماحول میں ہم پاسپورٹ نہ ہونے کی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی پاکستان کی طرف سے دعوت آئی ہے, اس دعوت پر ہم عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں. گیلانی صاحب, مینسٹریم جماعتوں کی طرف سے آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کی اب وزیر اعلیٰ اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ اب آپ ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں بھی حصہ لے رہے ہیں, اس میں بھی رائے جاری ہو رہی ہے, تو کیا یہ حکمت عملی میں تبدیلی ہے؟ نہیں, یہ ہماری حکمت عملی الگ چیز ہے, لیکن موقف جو ہوتا ہے موقف میں ہم کبھی تبدیلی نہیں لائیں گے.
کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں اب دیکھ لیجئے جہاں آپ کے یہاں روزانہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا سڑکوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یا ڈرائیوروں کے شراب پی کر گاڑیاں چلانے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا اوور لوڈنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو ایسے واقعات پہ آپ کو بہرحال انسانی ہمدردی کے جذبے سے ایسے واقعات کی نشاندہی کرنا پڑتی ہے. بھائی اس کے وجوہ کیا ہیں، تو ان وجوہ پر اگر بات کی جائے کہ بھائی یہ وجوہ دور کیے جائیں تاکہ یہ ایکسیڈنٹس نہ ہوا کریں، تو اس سے آپ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ بھائی ہم اپنے موقف میں خدا نخواستہ اس میں اعلان پیدا کر رہے ہیں، کمزوری یا اس میں ہم چینج لا رہے ہیں، یہ بہرحال تجزیہ صحیح نہیں ہوگا. ایک اور سوال ہے، بھارت جو وزیر خزانہ نے مرکزی وزیر خزانہ نے اپنے بجٹ میں جو دفاعی بجٹ ہے اس میں ایک تو اضافہ کیا گیا اور جو نئے فوجی سربراہ بھارت کے وہ پہلے ہی مبینہ فرض جڑ پہ پھنسے ہوئے، تو اس نظر سے اس کو کشمیر پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب بجٹ آیا اس کے بعد تو ہمارا اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. ہمارا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ بھارت اپنی فوجی طاقت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر رہا ہے اور اس اضافے کے پیش نظر ان کو سب سے زیادہ جموں کشمیر کا اپنا فوجی تسلط برقرار رکھنے کی پالیسی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو اسلحہ کی خریداری ہو رہی ہے اس میں بھارت اول نمبر پہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے اسلحہ خرید رہا ہے اور اسلحہ جمع کر رہا ہے. اور اس طرح بھارت کی جو فوجی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان، نہ صرف بنگلہ دیش، نہ صرف نیپال، نہ صرف سری لنکا، بلکہ وہ دوسرے ممالک پر بھی اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جموں کشمیر کے متنازع خطے پہ وہ اپنے جبری قبضے کو جاری رکھنے کی پالیسی پر کاربند ہے اور اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار مانگ رہے ہیں، ہتھیار جمع کر رہے ہیں. فوجی سربراہ کے بارے میں جو فوجی سربراہ بھارت کے نئے نامزد ہوئے ہیں وہ جنگلات منڈی مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں پھنسے ہوئے، تو کیا اب انہیں ہی ایک بار پھر ابھی عدالت میں بھی مقدمہ چل رہا تو انہیں ہی بھارت کا نیا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا؟ یہ تو ایک مثال ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ بھارت کے جو سربراہان ہیں یا جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے. خود آپ کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو یہاں ہے فاروق عبداللہ کے خلاف کتنے کیسز ہیں اور اسی طرح دوسرے منسٹر حضرات ہیں ان کے خلاف کتنے گھپلے ہیں، کتنے کیسز ہیں. یہ سب کچھ ڈی جی پولیس کے خلاف، ہاں ڈی جی پولیس کے خلاف وہ 1996 میں ان کے خلاف 3 جوانوں کو حراست میں لے کر قتل کرنے کا کیس چل رہا ہے. لیکن آپ اندازہ کریے، آپ ذرا اپنے دامن کو بھی دیکھ لیجئے، اپنے گریبان کو بھی دیکھ لیجئے. ہم نے کئی بار کہا ہے کہ بھائی ڈی جی کے خلاف 96 میں 3 جوانوں کے قتل کرنے کا الزام ہے. یہ اس وقت وہاں جموں میں آن ڈیوٹی تھے لیکن اس کے خلاف عدالت میں بھی کیس گیا، وہاں بھی کسی نے اس کا پرسان حال نہیں کیا، میڈیا میں بھی نہیں آنے دیا گیا. ہم نے خود کہا ہے کئی بار پریس میں، یہاں ایک سیمینار میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا لیکن کبھی ہمارے پریس والے نے کہیں جرت کی کہ اس کا تذکرہ کریں. ان کو روکا گیا، ان کا دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں اس کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پر بھی ایک کیس چل رہا ہے محمد ان کے اپنے ہی کارکن کے، وہ بھی قتل میں ملوث ہیں. تو یہ ان لوگوں سے آپ کسی خیر کی توقع رکھیں تو یہ کوئی بہت دور کی بات ہے. جناب صاحب آپ نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے آنے والے ہیں بلدیاتی، ان میں بائیکاٹ ہونا چاہیے، لوگ ووٹ نہ ڈالیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار اپیل کی لیکن اپیل کا کوئی اثر نہیں دکھا. ہم نے بھی لوگوں سے بات کی، ہم نے کور کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ووٹ دے دیں گے، ہم کوئی چینج چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹس چاہتے ہیں. تو اس بار کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جو قوم غلام ہوتی ہے بیٹا، میری طرف سے عوام تک ایسی باتیں کہنے والوں تک پیغام پہنچا دیجئے کہ جو قوم غلام ہوتی ہے اس کے لیے سڑکیں آزادی نہیں دے سکتی، اس کے لیے فلائی اوورس آزادی نہیں دلا سکتے، اس کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ورکس آزادی نہیں دلا سکتے. اس کے لیے صرف ایک ہی موقف ہے، ایک ہی علاج ہے کہ وہ فورسز کے خلاف، وہ آکوپیشن کے خلاف ہر وہ ضرورت کا کام کریں جو آکوپیشن کے خلاف ہو جائے اور جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ یہ انڈر آکوپیشن ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پنچایت اس وقت بھی ہم نے بائیکاٹ کی اپیل کی لیکن ہمیں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا.
یہ ہم ہی نہیں ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرنے کا کام ان کو بار بار یاد دلانا چاہیے. تو یاد دلانے کے ذرائع جب مسدود کیے جائیں تو پھر ان کو جبراً کہیں اور کہیں لالچ دے کر اور کہیں شاطرانہ چالیں چل کر ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اعتباریت نہیں ہے اس کی. فوج کے کنٹرول میں اور کرپٹ انتظامیہ کے سائے میں اور پھر اس ماحول میں کہ جو لوگ بائیکاٹ کال دیتے ہیں ان کو گھروں میں نظر بند کر کے جیلوں کے اندر ٹھونس کر اور پھر یہ یک طرفہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اعتباریت نہیں ہوتی. گیلانی صاحب ایک آخری سوال آپ سے، ویزا سفارشی خطوط میں جب آپ کو پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا تو اس کے بعد کچھ پیش رفت اس میں ہوئی ابھی تک یا کیس وہیں مکمل؟ نہیں، وہ ختم ہو گیا. وہ صرف کوشچننگ تھی، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا اسی کے لیے آپ نے یہ ویزا لیٹر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو روٹین ورک ہے ہمارا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. گیلانی صاحب یہاں پر پچھلے 10 دنوں میں 2 اٹیکس ہوئے ہیں، 2 اٹیکس ہوئے ہیں جس میں فرقہ واریت کی ایک بو سی آ رہی ہے. تو آپ نے اس پر کبھی غور یا جیسے پچھلے دن ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کلنگ نہیں ہونی چاہیے جو انوسنٹ کلنگ ہو، یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ انوسنٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم ہر موقع پر اس کو کنڈم کرتے ہیں.